نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن هذا عيدنا أهل الإسلام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری معزز اور معقر ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے اور اس کا بڑا فضل اور انعام ہے کہ رب العزت نے آج ہمیں سال کی 2 عیدوں میں سے اور 2 تہواروں میں سے ایک عید یعنی عید الفطر کو منانے کا ہمیں موقع فراہم کیا. اور یہ عید اس کے بعد کہ ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کی خوب محنت کر کے عبادتیں کی ہیں، اللہ رب العزت کا ہم نے تقرب حاصل کیا ہے. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اشارہ کیا ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کے شکرگزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں صیام کی، قیام کی، تلاوت، ذکر، تسبیح، تحلیل اور تمام عبادات کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے، اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرگزار بنو. لہذا رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی توفیق سے نوازا اور ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. عبادتوں کو انجام دینا بہت اہم ہے میرے بھائیوں، مگر عبادتوں کا قبول ہو جانا اس سے زیادہ اہم ہے. بہت ساری ہماری عبادتیں ایسی ہو سکتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ایسی عبادتیں ہو سکتی ہیں جن کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. کہ جو لوگ جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر ان کے دل تھر 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 کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف میں رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو زنا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف گناہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
نہیں، بنت صدیق یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مگر ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو رد نہ کر دے، ایسا نہ ہو تو قبول نہ کرے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم بھی نبی اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ نے جس جگہ بتائی اس جگہ بنا رہے ہیں، اللہ کے لیے بنا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں، مگر ایک ایک اینٹ رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیوار اونچی ہوتی ہے تو یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تو ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہمارے اس خانہ کعبہ کی تعمیر قبول کر لے۔ لہذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائی، اور رمضان کے بعد ہمیں اور آپ کو جس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے وہ استقامت ہے، ثابت قدمی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے نادان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت وہاں تک کرو کہ جب تک تم کو موت نہ آ جائے۔ رمضان میں عبادتوں کی فضیلتیں زیادہ ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر رمضان صرف عبادت کے لیے ہے، باقی مہینے نہیں ہیں۔ اسلاف نے کہا ہے بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، کتنے برے ہیں وہ لوگ، کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ، کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں کتنا پیارا آپ نے کیا نام ہے منظر پیش کیا ہے، کتنی پیاری آپ کی حالت رہی۔ صوم 13 14 گھنٹے تک آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، آپ نے قیام کیا ہے، آپ نے تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، عبادت کا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہم نے اپنے رب کو اللہ کو رب بنا لیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایمان کے عقیدے پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الاعمال الاللہ ما داوم علیہ صاحبها وان قل، سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے عمل وہ ہے کہ جس کو آدمی کنٹینیو کرے، برابر کرے، مداومت کے ساتھ کرے۔ اور جو قرآن کریم کی آیت خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ آپ سنتے ہو، عید میں، جمعہ میں، وعظ و نصیحت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنے رہو، فرما بردار بندے رہو، نہ فرمان بندے ہو کر کے نہ مرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی ساتھ میرے بھائیوں جان لے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، جو کتاب عطا فرمائی ہے، اس دین کی بہت بڑی خاصیت ہے اور اس دین کا بہت بڑا حکم ہے، اور اس دین کے بہت سارے امتیازات میں سے جو ایک امتیاز ہے کہ یہ دین ہمیشہ اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ساری انسانیت کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ رحمت اور سلوک کا ہونا چاہیے، معاملہ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، چاہے انسان ہو، چاہے غیر انسان ہو، ہر ایک کے ساتھ ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر میرے بھائیوں ہم نے کسی طرح سے کوئی کوتاہی کی تو یہ دین کا حکم نہیں ہے، اللہ رب العزت کا حکم تو یہی ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لازم قرار دے دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر کوئی ہمارا بھائی، اگر کوئی جو انسان ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تب بھی شریعت کا حکم یہی ہے کہ اللہ کے بندو اس کے ساتھ اسے سلوک کرو، آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ کے جو حقوق ہیں آپ ادا کرتے رہو۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں دین اسلام قطعی طور سے ملک کے امن و امان کو، گاؤں کے امن و امان کو، ضلع کے امن و امان کو، صوبہ کے امن و امان کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے جواز نہیں ہے کہ فلاں نے ہم پر ظلم کیا،
فلاں نے ہم پر ایسا کیا تو ہم جو ہے کیا نام ہے ایسا کریں گے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ دیا، مگر مکہ کے امن و امان کو ٹھیس نہیں پہنچایا۔ جبکہ آپ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی تھی، کیسے کیسے آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ لہذا مومنوں، اے اسلام والے بھائیوں، اے مسلمان بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ملک کے امن و امان کو، ملک کی شانتی کو ہمیشہ جو ہے کہ نام برقرار رکھیں اور تکلیف اٹھا لیں اور ظلم سہ لیں، مگر امن و شانتی کو کسی طریقے سے ٹھیس نہ پہنچنے دیا جائے اور ہر ایک کے ساتھ اسے سلوک کریں، اچھا معاملہ کریں۔ اسلام کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بلی کی مثال دے کر کے ہم کو سمجھایا ہے، ایک کتے کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے۔ کتا بہت بڑا نجس جانور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، اس پر اس کو رحمت آ گیا، شفقت آ گیا، اس کا دل نرم ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ اور ایک بلی کی وجہ سے ایک خاتون کو جہنم میں ڈال دیا، کیونکہ اس نے اس کو بلی کو باندھ رکھا تھا اور اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ لہذا حسن سلوک احسان ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی طریقے سے امن و شانتی ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہمیں ان دونوں اصولوں کو اور ان دونوں بنیادی چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ملک کو سارے لوگوں نے مل کر کے، مسلم ہو یا غیر مسلم، سارے جو ہے لوگوں نے مل کر کے اپنے خون سے جو ہے سینچا تھا، اس کو آزاد کرایا تھا، انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا اور ہماری نسلیں جو ہے کرم سے ختم ہو گئی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ آج اس ملک کو فرقہ پرستی کی آگ میں جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مسلمانوں، ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہر حالت میں ہم نے امن و شانتی قائم رکھنا ہے، اور ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے بھی مسلمانوں کہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے، ہمیشہ توجہ دینی چاہیے کہ ملک میں کبھی بھی ایسے ماحول پیدا نہ ہو جو ہم نے شانتی کو ٹھیس پہنچے، اور اس کے لیے آپ کو جو ملک کے قانون نے پاور دیا ہے، جو حق دیا ہے، میرے بھائیوں، اپنے حق کا استعمال کرو میرے بھائیوں۔ پیسے سے اونچے اٹھ کر، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اٹھ کر، چھوٹی چھوٹے اختلافات کو جو ہے بالائے طاق رکھ کر ہم سب کو متحد ہونا چاہیے اور اپنے حق کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے ملک میں ایک مسلمان کا، بلکہ ایک اس باشندے کا یہ سب سے بڑا حق ہے، جس کا صحیح استعمال کرو میرے بھائیوں۔ یہ سوچ کر کے کرو کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ سوچ کر کے کرو کہ ہم ملک کو کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، اس مبارک اجتماع کے موقع پر یاد رکھو، ہمیں اور آپ کو بالکل خوشیاں منانے کا حق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور کچھ بچیاں گنگنا رہی تھی، کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، کچھ دف بجا رہی تھی، تو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ان کو جو ہے کیا نام ہے جیسے انکار کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ڈر سے وہ بچیاں چھپ گئی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر یہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، یہ ہماری تہوار ہے، یہ ہماری عید ہے، یہ تہوار کا دن ہے، خوشیاں مناؤ میرے بھائیوں، مگر خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ کی توفیق عطا فرمائے، خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیام کی توفیق عطا فرمائے، خوشی اس بات پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، مگر خوشی اس بات پر نہیں ہے، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ شریعت کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرے نوجوان دوستو، موسیقی، میوزک اور شراب نوشی اور نشیات کا استعمال اور اس طریقے سے جو ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف دینا اور مختلف جگہوں پر جانا اور ایسی مجلسیں قائم کرنا اور یہ سمجھنا کہ خوشی کا دن ہے، میرے بھائیوں نہیں۔ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید۔ عید اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ نیا کپڑا پہن لیں، یہ نیا کپڑا پہننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مگر اگر اصل عید تو یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو میرے بھائیوں۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے بے پردگی سے بچیں، ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو
بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنے سے عید کے دن خصوصی طور سے اور سال کے سارے ایام میں عمومی طور سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو اللہ کے بندو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے روکا ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کی جائے، بدعتوں پر عمل کیا جائے، بدعات اور خرافات کو دین میں شامل کیا جائے۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر خطبہ میں ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ سب سے برا کام جو دین میں نیا ایجاد کیا جائے، اور ہمیں اور آپ کو فرمایا ہے کہ ہر نیا ایجاد کیا جانے والا عمل بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ عید کے دن، عید کے بعد یا عید کے دن میں خاص طور سے قبرستان میں جانا، خصوصیت کے ساتھ جانا، کسی کے کام کی ترتیب کی بنیاد پر کسی اور وجہ سے اگر جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ قبرستان جانا یہ میرے بھائیوں بدعات میں سے ہے۔ عید کے دن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے بندو جو ہے کرم ہے اپنے بھائیوں سے ملنے جانا، جن کے یہاں کسی کا کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور پہلی برسی کے حساب سے جانا میرے بھائیوں بدعات اور خرافات میں سے ہے۔ ایسی بدعات سے بچو، بدعتیں ہم کو ہلاک کر دیں گی، برباد کر دیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا اہتمام کرو، سنتوں کی پابندی کرو۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو ہمیں اور آپ کو رب العزت نے ہمیں بہت بڑا جو ہے کہ نام ہے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ پورا ہو جائے، شوال کا مہینہ آ جائے تو شوال کے روزے رکھو، شوال کے روزوں کا اہتمام کرو۔ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، یہ پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھو ہمارے پاس اللہ رب العزت نے بہت بڑے ہتھیار دیا ہے، بہت بڑی طاقت دی ہے دعا کی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ آج ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کس حالت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے۔ آج تو ہم نے نئے کپڑے پہن کر، آج تو ہم نے اچھے پکوان کھا کر، آج ہم نے یہ خوشیاں منا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مگر ہمارے بھائیوں کے درد کو بھی محسوس کرو۔ ہمارے بھائی کس حالت میں ہے، خوشیاں منانا تو دور کی بات ہے میرے بھائیوں، 2 لقمہ کھانا بھی میسر نہیں ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اللہ کے بندو انہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھو، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ لہذا آئے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم هؤلاء إخواننا هم جياع فاعطيهم هم عراة فاكسهم يا رب العالمين اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما
اے اللہ ان کے لیے مددگار بن جا، اے اللہ ان کے لیے نصیر بن جا، اے اللہ ان کے کھانے کا انتظام کر، ان کے کپڑے کا انتظام کر، ان کے دعاؤں کا علاج کر، اے اللہ تو ان کا انتظام فرما، تو بہترین کارساز ہے۔ یہ اللہ ہم اپنے روزے کے حوالے سے، اپنی عبادتوں کے حوالے سے تجھ سے ہم اس ذم خبیر میں سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما لے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، جس تکلیف میں ہیں اے اللہ ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ جو ویڈیوز آتے ہیں واللہ کلیجہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ہم اس کو دیکھ لیں۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے برتر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تیرے اوپر کوئی نہیں، تو جو چاہے لے وہی ہوتا ہے۔ اللہم یا حی یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، جیسے تو نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی تھی، تو نے بہت سارے لوگوں کی مدد فرمائی، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے اس جنگ کو بند کر دے، ان کو امن و امان عطا فرما، ان کو شانتی عطا فرما، ان کو اپنا گھر عطا فرما، ان کو اپنا ملک عطا فرما۔ اے اللہ تو مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے پاک کر دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کو تو یہودیوں سے آزاد کر دے، اے اللہ تو ہمارے مردوں پر رحم فرما۔ اللہم اغفر للمیتین یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے بزرگوں پر رحم فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ انہیں جنت میں نصیب فرما، انہیں کروٹ نصیب فرما، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی طرف راغب کر دے، اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو باحیا بنا، باعزت بنا، با پردہ بنا، اے اللہ بے پردگی سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین کے بنیادی چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں تو ہماری حفاظت فرما۔ اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم آمنا فی اوطاننا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم ولی علینا خیارنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم علیک بہذا الظالم، اللہم علیک بہذا الخبیث، اللہم انہو قد طغى وبغى وافسد فی الارض بعد اصلاحها فعلیک بہم یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ کتنے نوجوانوں کی جانیں گئی، اے اللہ کتنے بزرگوں کی جانی گئی، اے اللہ کتنی خواتین کی جانیں گئی، اے اللہ کتنی عورتوں کی عزتوں پر حملہ کیا گیا، اے اللہ اس ظالم سے اس ملک کو نجات دے دے، اے اللہ ظالموں سے اس ملک کو نجات دے دے، اے اللہ ظالموں سے اس ملک کی نجات دے دے، اے اللہ عورتوں کی آواز کو سن لے، بچوں کی آہوں کو سن لے، تڑپ رہے ہیں، مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو سب کرا رہے ہیں، اے اللہ ظلم بہت ہو چکا ہے، اے اللہ ہم کو ظلم سے نجات دے دے، ہم کو انصاف دے، امن و امان دے، شانتی دے، محبت دے، الفت دے، شفقت دے، ہمدردی خیر خواہی دے اور اجتماعیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین، اللہم احفظ الحرمین الشریفین، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی ہے، تو ہی ان کا محافظ ہے، تو نے ابرہہ سے حفاظت کی تھی، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ تمہارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ستر خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت گنہگار ہوئی ہیں، بہت گناہیں ہوئی ہیں، رمضان کے مہینے بھی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ تو ہم کو معاف کر دے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما، بہت سارے پریشان حال ہیں، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. عید کا مبارک دن ہے میرے بھائیوں. اللہ رب العزت کی سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کہ اپنے احباب سے ملیے, ان کو مبارکبادی دیجیے. تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ هذا ما عندي والله تعالی عالم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا.